الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ تو آج ہم سب کرنے جا رہے ہیں فریضہ صوم کورس، اہمیت، فضیلت اور احکام و مسائل۔ اہمیت، فضیلت اور احکام و مسائل۔ تو الحمدللہ یہ جو مختصر کورس آج آپ کرنے جا رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے اس کورس میں 22 آیات اور 57 احادیث کو شامل کیا گیا ہے، جنہیں مختلف موضوعات کے ضمن میں رکھا گیا ہے۔ کورس کے موضوعات کے اندر ایک مقدمہ اور 4 موضوعات ہیں، ایک مقدمہ اور 4 موضوعات شامل ہیں، اور کورس کو تیار کرنے کے بعد علماء کرام کی ایک کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا۔ علماء کرام نے اس کی نظر ثانی کی۔ تو چلیے ایک مرتبہ سب میرے ساتھ اس دعا کو کیجئے، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ تو یہ جو مختصر کورس ہے، یہ دعوت سینٹر صحافہ، جمعیت الدعوہ بالصحافہ ریاض کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انتظام و انصرام کے لیے الحمدللہ 2 ٹیموں کا تعاون شامل رہا، ایک انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل اور سیرت اکیڈمی ریاض کا۔ علماء کرام جنہوں نے اس کورس کی نظر ثانی کی، ان میں ڈاکٹر محمد اشفاق صاحب، شیخ حافظ فرقان صاحب، شیخ حافظ معاذ انور صاحب اور شیخ صفی الرحمن صاحب حافظہم اللہ شامل ہیں۔ تو یہ اس کورس کے موضوعات ہیں۔ جی پہلے ہم مقدمہ پڑھیں گے۔ دیکھیں کوئی بھی کتاب آپ جب شروع کرتے ہیں نا، تو اس کے شروع کے اندر مقدمہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب مقدمے کا؟ مقدمے کا مطلب ہوتا ہے جی، مطلب اس کتاب کا پیش لفظ، کتاب شروع کرنے سے پہلے کچھ اس کتاب کے بارے میں، اس ٹاپک کے بارے میں کچھ ضروری باتیں جو تمہیداً مقدمہ کے اندر ذکر کی جاتی ہیں۔ بیسیکلی جو مقدمہ کا لفظ ہے نا، یہ نکلا ہے، کہاں سے نکلا ہے جی؟ آپ کو پتا ہے اسلامی لشکر جب جنگ کرتا تو اسلامک لشکر کا جو بالکل اگلا حصہ ہوتا تھا نا، جو سب سے اگلے فوجی ہوتے تھے، ان کو کہتے تھے مقدمہ۔ ان کو کیا کہتے تھے؟ مقدمہ، یعنی یا مقدمہ، یہ سب سے اگلے۔ تو کتاب کے چونکہ یہ شروع میں ہوتا ہے تو اس کو مقدمہ کہا جانے لگا۔ تو ہمارے کورس کی ابتدا بھی مقدمہ سے ہوگی۔ اس کے بعد پہلا موضوع ہوگا رمضان کے روزوں میں حکمت کیا ہے، دوسرا موضوع ہوگا روزے کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں، تیسرا موضوع ہوگا کہ روزے کا دیگر عبادات سے کیا تعلق ہے، اور چوتھا موضوع ہوگا روزے کے احکام و مسائل کے بارے میں۔ جی تو مقدمے کے اندر ہم 3 موضوعات کو پڑھیں گے: روزے کی تعریف، روزے کی اقسام، روزے کا سن فرضیت، کس سال میں روزہ فرض ہوا اور اس کا حکم کیا ہے۔ یہ 3 موضوعات ہم نے مقدمہ میں پڑھنے ہیں۔ تو چلیے پہلے موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ جی روزے کی کیا تعریف ہے؟ عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے نا الصوم، عربی زبان میں اس کا مطلب ہے الانساک۔ الانساک مطلب کہ رک جانا۔ اصطلاحی تعریف میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ شرعی تعریف: عبادت کی غرض سے فجر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے اور ہر روزہ توڑ دینے والی چیز سے رک جانا۔ عبادت کی غرض سے کیوں رکنا ہے؟ عبادت کی نیت سے۔ کب رکنا ہے؟ فجر سے۔ کب تک رکنا ہے؟ مغرب تک۔ کس سے رکنا ہے؟ ہر روزہ توڑ دینے والی چیز سے رکنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ سمجھا گیا نا آپ کو؟ یہ ہے اس کی اصطلاحی تعریف۔ آگے چلیے روزے کی اقسام۔ روزے ہوتے ہیں جی 2 طرح کے، یا فرضی روزے یا نفلی روزے۔ اچھا، فرضی روزوں کے اندر 3 طرح کے روزے آ جاتے ہیں۔ ابھی یہ رمضان کے روزے جس میں ہم داخل ہونے والے ہیں، کفارہ کے روزے، مطلب کسی کے ذمے کوئی قسم کا کفارہ ہے، یا اس کے ذمے زہار کا کفارہ ہے، یا دیگر کوئی کفارہ ہے، تو کفارے کے روزے۔ اور تیسری قسم ہے نذر کے روزے۔ بولے جی تیسری قسم کیا ہے؟ نذر، یہ مطلب کہ کسی انسان نے اپنے اوپر نظر مان لی کہ میں اتنے روزے رکھوں گا، تو اب اسے چاہیے کہ اتنے روزے رکھے۔ اور روزے کی دوسری قسم ہے نفلی روزے، جو فرضی نہیں ہے بلکہ نفلی ہیں، جیسا کہ سموار اور جمعرات کے دن کا روزہ،
ایام بیت کے روزے، شوال کے 6 روزے، یوم عرفہ کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ، یا پھر ایک دن روزہ ایک دن افطاری، حضرت داؤد علیہ السلام کا سب سے پسندیدہ روزہ اللہ کے ہاں، یہ سب نفلی روزے کہلاتے ہیں۔ سمجھا گیا آپ کو؟ روزے کی 2 قسمیں، فرضی روزے اور نفلی روزے۔ آگے چلیے جی، روزہ کب فرض ہوا؟ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہوا، اور یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ہیں۔ یہ ہجرت کے دوسرے سال، بولے کب؟ ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں، شعبان سن 2 ہجری میں یہ فرض ہوئے، جبکہ ان کی فرضیت قرآن، حدیث اور اجماع سے ثابت ہے۔ قرآن کی آیات سے بھی ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اجماع کیا مطلب؟ یعنی امت کے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ روزے فرض ہیں۔ تو چلیے پہلی ہم دلیل پڑھتے ہیں قرآن کی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، فعل مجہول ہے پیسیو وائز، کتبہ فرض کیے گئے ہیں، علیکم تم پر، الصیام روزے، کیسے فرض کیے گئے ہیں؟ کما کتب علی الذین، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی آ جائے۔ اور حدیث سے کیا دلیل ہے روزوں کی فرضیت کی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کن 5 چیزوں پر؟ شمار کریں میرے ساتھ، یہ 5 پلرز آف اسلام ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں جی۔ کون کون سے؟ نمبر 1، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس چیز کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، واقام الصلاۃ، نمبر 3، وایتاء الزکاۃ، نمبر 4، والحج، اور نمبر 5، وصوم رمضان، رمضان کے روزے۔ اور بعض احادیث کے اندر رمضان کے روزے یہ 4تھے نمبر پر ذکر ہوا، اور حج 5ویں نمبر پر ذکر ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حدیث اس چیز کی دلیل ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں رمضان کا مہینہ 9 مرتبہ آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ کے روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان کا مہینہ کتنی مرتبہ آیا جی؟ 9 مرتبہ آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے روزے رکھے۔ چلیے جی، تو الحمدللہ یہ تھا ہمارا مقدمہ۔ تو دیکھا آپ نے، ہم نے مقدمے کے اندر 3 موضوعات پڑھے۔ کون کون سے 3 موضوعات پڑھے جی؟ ہم نے روزے کی تعریف کو پڑھا، روزے کی اقسام کو پڑھا، کس سن میں یہ فرض ہوا، ہجرت کے دوسرے سال یعنی 2 سن ہجری شعبان کے مہینے میں، مطلب یہ جس مہینے سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، جس کو ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہم رمضان میں داخل ہو سکیں بِإِذْنِ اللہ۔ تو اس مہینے کے اندر اور سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، اور روزوں کی فرضیت کی دلیل کیا ہے؟ قرآن سے، سنت سے اور اجماع سے۔ یہ ہمارا مقدمہ مکمل ہوا۔ کورس کے کل 4 موضوعات ہیں۔ پہلا موضوع ہے رمضان کے روزوں میں اللہ کی حکمت کیا ہے، آخر ہم اپنا کھانا پینا چھوڑتے ہیں، اللہ کے لیے کیا حکمت ہے اس میں۔ دوسرا موضوع روزے کی اہمیت اور فضیلت۔ تیسرا روزے کا دیگر عبادات سے کیا تعلق ہے، اور چوتھا روزے کے کچھ احکام و مسائل، روزے کے کچھ معروف احکام و مسائل۔ چلیے جی پہلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، رمضان کے روزوں میں حکمت۔ اس عنوان کو ہم روزے کے مقاصد بھی کہہ سکتے ہیں، یا روزوں میں اللہ کی حکمت کیا ہے، حکمت الہی بھی کہہ سکتے ہیں، واللہ عالم۔ دیکھیں ہم روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے رب کا حکم ہے، بولے ہمارے رب کا حکم ہے۔ علماء کرام نے جب قرآن و سنت کے دلائل کو دیکھا، کوشش کی، کاوش کی، تو وہ 4 طرح کی حکمتوں کو جمع کر پائے، اور واللہ عالم اس سے کچھ زیادہ بھی اللہ کی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں ہمیں قرآن و سنت کے دلائل سے روزے کی 4 طرح کی کون سی حکمتیں، کون سے مقاصد پتہ چلتے ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا مقصد ہے تقوی کا حصول، تاکہ میرے اور آپ کے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ کیسے؟ وہی سورۃ البقرہ کی آیت 183، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کی گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی آ جائے۔ نمبر 2، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع۔
دیکھیں رمضان کے مہینے میں اللہ اکبر ہر دل نیکی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. جو پورا سال نماز نہیں پڑھتے رمضان میں نمازی بن جاتے ہیں، پورا سال قرآن نہیں کھولتے رمضان میں قرآن کھلنا شروع ہو جاتا ہے. کتنی اللہ کی حکمتیں ہیں روزوں کے اندر. تو اللہ کی طرف رجوع، بولیں اللہ کی طرف رجوع. سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو. توبہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پلٹنا، رجوع کرنا، مطلب ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹنا، گناہوں کی زندگی سے اللہ کی فرما برداری کی زندگی کی طرف پلٹنا. سچی توبہ کرو اللہ کی طرف. اور سچی توبہ یاد رکھے گا وہ ہوتے ہیں جس کی 4 شرطیں پائی جائیں. اگر آپ بھی ارادہ کرتے ہیں نا کہ انشاءاللہ اس رمضان میں اور رمضان سے پہلے آج کل ہی میں گناہوں سے توبہ کروں گا، اللہ کی طرف پلٹوں گا، تو 4 چیزیں ہیں تو آپ کی توبہ خالص ہے. نمبر 1، گناہ پر نادم ہو. جس گناہ پر توبہ کر رہے ہیں اگر اوورآل اپنی پوری گناہوں والی زندگی پر بھی توبہ کر رہے ہیں تو ان گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو. نمبر 2، ان گناہوں کو چھوڑیے. نمبر 3، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کیجئے کہ آئندہ کبھی نہیں ہوں گے. اور نمبر 4، اگر ان گناہوں کا تعلق اللہ کے بندوں میں سے کسی کے حق کے ساتھ ہے، حقوق العباد کے ساتھ ہے، تو اس کو ادا کیجئے. اللہ بڑی پیاری حدیث مسند احمد اور سنن ترمذی کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ، اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو جائے، دخل علیہ رمضان، جس پر رمضان داخل ہوا، ثم انسلخ، پھر وہ چلا گیا، قبل ان یغفر لہ، اس سے پہلے کہ اس کو بخشا جائے. آدمی کی بخشش نہیں ہوئی، اللہ سے معافی نہیں ہوئی، اور اس کی زندگی میں رمضان آیا اور چلا گیا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بندہ اس کا ناک خاک آلود ہو جائے. اچھا ناک کا خاک آلود ہونا کیا مطلب یہ کہ وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے. مطلب جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، اس نے اللہ سے اپنے گناہوں کو نہیں بخشوایا اور رمضان چلا بھی گیا. اللہ اکبر. نمبر 3، رمضان کی حکمت، اپنے آپ کو اعمال صالحہ کا پابند کرنا اور گناہوں سے بچنے کا عادی بنانا. اب دیکھیں نا یہ جو مہینہ ہوتا ہے نا، اس مہینے میں انسان نیکیوں کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، گناہوں سے ہٹتا ہے. اب 1 ماہ تک آپ اتنی اچھی اس چیز کی پریکٹس کریں، ریاضت کریں کہ باقی کے 11 ماہ میں اس 1 مہینے کا اثر ہو. اللہ اکبر. دیکھیں اس مہینے کو اسی لیے اتنی اہمیت ہے کہ یہ ایک اصل میں آپ کی زندگی کے اندر ایک پریکٹس کا مہینہ آ رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، جو انسان بری بات کہنا نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا اور جہالت کو نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجت، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان یضع طعامہ وشرابہ، کہ وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑے. مطلب جو جھوٹی بات کرنا، اس پر عمل کرنا اور جہالت کے کام کرنا. دیکھیں جھوٹی بات کا مطلب ہے ہر گناہ کا کام، اور اس پر عمل، ہر گناہ کے کام پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑے. مطلب یہ کہ وہ پھر کھاتا پیتا رہے، اسے رمضان کے روزے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کیسا روزہ ہے جو اسے جھوٹی بات کہنا، اس پر عمل کرنا اگر نہیں چھوڑوا سکتا تو یہ کیسا روزہ ہے. اللہ. دوسری حدیث سنن ابن ماجہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضرکم، یہ مہینہ جو تمہارے پاس آیا ہے، وفیہ لیلۃ، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے، خیر من 1000 شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. من حرمہا، جو اس رات سے محروم ہو گیا، فقد حرم الخیر کلہ، وہ ساری کی ساری خیر سے محروم ہو گیا. ولا یحرم خیرہا الا محروم، اور اس کی خیر سے نہیں محروم ہو سکتا سوائے اس کے جو واقعتاً محروم ہوتا ہے. ولا یحرم خیرہا، اس کی خیر سے نہیں محروم ہو سکتا الا محروم، سوائے اس کے جو واقعتاً محروم ہے وہ اس کی خیر سے محروم رہ سکتے.
اللہ. تو دیکھیے نا کیوں آخر رمضان میں آپ کے دل نیکی کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو انسان بچانے والا بن جاتا ہے. یہ حدیث پڑھیے صحیح الجامع کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، جو شیاطین اور مردود قسم کے جنات ہوتے ہیں نا ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار، اور آگ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. فلم یفتح منہ باب، کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں چھوڑا جاتا. وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. فلم یغلق منہا باب، کسی دروازے کو بند نہیں چھوڑا جاتا. وینادی منادٍ کل لیلۃ، ہر رات ایک پکارنے والا پکارتا ہے. یہ وہ الفاظ ہیں کیوں میرے اور آپ کے دل خیر کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. کیوں ہر رات، رمضان کی ہر رات ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو تلاش کرنے والے آگے بڑھ، مزید خیر کو تلاش کر اس مہینے میں. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے شر کو اور برائی کو تلاش کرنے والے رک جا. اقصر، رک جا، اب تو رک جا. اللہ، ہر رات ایک فرشتہ پکارتا ہے. خیر کو تلاش کرنے والے آگے آ اور آگے بڑھ، شر کو تلاش کرنے والے بس کر، رک جا رک جا، رمضان آ چکے، رک جا اپنے گناہ کے کام سے. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ آگ سے بہت سے بندوں کو آزاد کرتا ہے. وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات ایسے ہی ہوتا ہے. ہر رات اللہ گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ہر رات ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ خیر کے متلاشی بڑھ، اے شر کے متلاشی رک جا، بس کر دے. اللہ، تو شاید کہ یہ فرشتوں کی پکار کا سبب ہے کہ دل خیر کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور برائی سے بچتے ہیں. چوتھی حکمت جو دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ ڈال ہے، دنیا میں بھی ڈال ہے اور آخرت میں بھی ڈال ہے. اور آپ ذرا بتائیے نا، ڈال کو عربی میں کہتے ہیں جنتن، جنہ. اور ڈال کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ جنہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوہے کا ہتھیار جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو دشمن کے وار سے بچا سکتے ہیں. قدیم زمانے میں جو تلواروں کی جنگیں ہوتی تھیں تو ہر شخص کے ہاتھ میں ایک لوہا ہوتا تھا، ایک تھال نما بڑا سا لوہا، کہ دشمن وار کرے تو وہ آگے اس لوہے کو رکھ کر بچ جائے. روزہ اصل میں اس ڈال کا نام ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنتن، روزہ ڈال ہے، روزہ اصل میں ڈال ہے. فلا یرفث ولا یجہل، انسان کو چاہیے کوئی بیہودہ کام نہ کرے، کوئی جہالت والا کام نہ کرے. اچھا جی، وَإِنِ مُرْءٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، کوئی بندہ آئے اور آ کر اس سے لڑائی کرے یا اس کو گالیاں دے. مطلب یہ روزے دار ہے، بندہ آیا آ کر اس نے اس کو گالی دی یا اس کو مارا، لڑائی کی. اللہ، دیکھیں 100% غلطی اس کی نہیں ہے، روزے دار کی دوسرے کی غلطی ہے. چلیں اب دوسرے کی غلطی ہے، اس نے گالی دی، اس نے مارا، تو کیا یہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَقُلْ، چاہیے کہ یہ کہے انی صائم مرتین، 2 مرتبہ کہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. آپ چیٹ میں بتائیے کیا یہ آسان کام ہے؟ روزے دار کو کوئی، یا آپ اگر سمجھے میں میرا روزہ ہے، کوئی شخص آ کر آپ کو گالی دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، آپ آگے سے بدلہ نہیں لے رہے. آپ لے سکتے ہیں بدلہ، لیکن آپ کہہ رہے ہیں انی صائم، بے شک میرا روزہ ہے، بے شک میں روزے سے ہوں. یہ مطلب ہے روزے کا، اپنے آپ کو روکنا. نفس کہے گا نہیں جی بدلہ لوں، میری غلطی نہیں تھی. آپ یہی کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں جی میں نے اس لیے اس کو آگے سے مارا، جواب دیا کیونکہ اس کی غلطی تھی. شریعت یہی کہہ رہی ہے اس کی غلطی بھی ہو تو پھر بھی آپ نے کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں. میں جواب نہیں دے سکتا آپ کو، نہ آپ کی گالی کا نہ مار کا، کیونکہ میں روزے سے ہوں. اللہ، ان الفاظ کو
اپنے دماغوں میں لکھ لیجئے اور 1 مہینہ ان الفاظ کی پریکٹس کر لیجئے. انی صائمون، عربی میں اپنے آپ کو یاد کروائیے، انی صائمون، میں صائم ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں. یقین جانیے 1 مہینے کے بعد آپ کو اپنے اس 6 فٹ کے 5 فٹ کے جسم پر قابو پانا آ جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بندہ کہے میں روزے کی حالت میں. دوسری حدیث سے بخاری مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. عربی زبان میں سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، چین کو. تو شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا انسان کو گمراہ کرنے والی 2 چیزیں ہیں اس دنیا میں، ایک شیاطین اور دوسرا اس کا اپنا نفس، اس کی شہوات. اب کیا ہے؟ دیکھیں روزے کی حکمت سمجھئے، روزے کی حکمت سمجھئے. اکثر لوگ آپ کو یہ کہتے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ جی اگر شیاطین کو جکڑ دیا گیا تو پھر گناہ کیوں ہو رہے ہیں اللہ کی زمین پر؟ گناہ آپ کی نفس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اللہ نے شیاطین کو جکڑا، یا جو ان میں سے سرکش شیاطین تھے ان کو جکڑا. اپنے نفس کو جکڑنا آپ سیکھ لیجئے. روزہ آپ کو اپنے آپ کو قابو میں کرنا سکھاتا ہے. شیاطین کو اللہ نے زنجیروں میں جکڑا، آپ اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑیے، اپنے نفس کو زنجیروں میں جکڑیے. کیسے جکڑنا ہے؟ نفس کو یہ بتائیے کہ اگر میں اللہ کے لیے اپنے کھانے پینے کو چھوڑ سکتا ہوں، کھانا پینا جس کے بغیر میں عام دنوں میں 1 ٹائم نہیں رہ سکتا تھا، تو کیا میں گناہ کو نہیں چھوڑ سکتا؟ میں اللہ کے لیے اپنے تعلقات کو چھوڑ سکتا ہوں، تو کیا میں گناہ کو نہیں چھوڑ سکتا؟ اللہ اکبر. تو میں ان لوگوں کے اس دعوے کو بالکل نہیں مانتا جو یہ کہتے ہیں جی کہ میں روزے کی حالت میں تو سگریٹ نوشی کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن افطاری کے بعد فوراً سے بس وہ قابو میں نہیں رہتا. یعنی پھر روزے نے آپ کو کیا سکھایا؟ اگر آپ 14 15 16 گھنٹے تک آپ نے ایک گناہ کو چھوڑ ہی رکھا اور افطاری کے فوراً بعد وہ گناہ کرنے لگے، تو پھر روزے نے آپ کو کیا سکھایا؟ روزے نے آپ کو بھوک پیاس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دیا. روزہ اسی تو چیز کا نام ہے کہ اپنے آپ کو قابو کرنا سیکھ لیجئے. 14 15 گھنٹے قابو کیا، جس نفس کو آپ 14 15 گھنٹے جکڑ سکتے ہیں، افطاری کے بعد کیوں نہیں جکڑ سکتے؟ فجر تک جکڑ سکتے ہیں. یہ روزے کی حکمت ہے. چلیے جی الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے ہم نے آج کا اپنا پہلا موضوع مکمل کیا، اور وہ تھا رمضان کے روزوں میں حکمتیں. رمضان کے روزوں میں حکمتیں. اب آتے ہیں روزے کی اہمیت اور فضیلت کے اندر. اس موضوع کے تحت بھی ہم نے مختلف دلائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں جمع کیا، تو کل 7 نکات ہوئے. سارے میں ساتھ شمار کریں جی کتنے نکات؟ 7 نکات کی روشنی میں انشاءاللہ روزے کی اہمیت فضیلت کو بیان کیا جائے گا. سب سے پہلی اس کی اہمیت اور فضیلت یہ ہو سکتی ہے کہ روزہ گناہوں کی مغفرت ہے. بولے روزہ گناہوں کی مغفرت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے کا وقت، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کا وقت. یہ کیا ہے؟ مکفرات ما بینہن، ان کے درمیان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں نا اللہ معاف فرماتا ہے. کب؟ اذا اجتنب الکبائر، یا بھی مجھول پڑھیں اذا اجتنبت الکبائر، جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو اللہ رب العزت رمضان سے رمضان تک کی گناہوں کو، اگلے رمضان کی وجہ سے پچھلے پورے سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے، صغیرہ گناہوں کو. جب ایک انسان کبیرہ سے بچ رہا ہے، اللہ رمضان کی وجہ سے 2 رمضانوں کے بیچ کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے رمضان کی. دوسری حدیث وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، کس نیت سے؟ ایمانا و احتسابا، ایمان کی نیت سے اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے. تو اجر کیا ہے جی؟ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اس سے مراد بھی یقیناً صغیرہ گناہ ہے. اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور اجر کی نیت سے رکھا.
دوسری فضیلت بڑی پیاری فضیلت ہے، اس فضیلت کو اچھے سے سمجھیے گا، ٹھیک ہے جی؟ بڑی پیاری فضیلت ہے، پورے رمضان یہ فضیلت ہماری آنکھوں کے سامنے رہے۔ آپ کو پتہ ہے روزہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں جس کا اجر و ثواب بغیر حساب کتاب کے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت، اور یہ وہ روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قال اللہ، اللہ نے فرمایا۔ تو ذرا چیٹ میں بتائیے جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ نے فرمایا، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے جی کہ اللہ نے فرمایا، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سے ماشاءاللہ درست و آباد موصول ہو رہے ہیں الحمدللہ بیسیوں لوگوں کی طرف سے۔ سب سے پہلی سسٹر عاتقہ ہے، ان کا جواب درست آیا، سسٹر ام حاشر ہے، جواب درست آیا، اور سسٹر زوہا ہے، جواب درست آیا، بارک اللہ فیکم۔ روز کے بعد غالباً 80 سے زیادہ جوابات درست موصول ہو چکے ہیں الحمدللہ، اللہ رب العزت آپ سب کو برکت سے نوازے۔ تو جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا اللہ نے فرمایا، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہو، آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزوں کے، سوائے روزوں کے، فإنہ لی، وہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ آدم کے بیٹے کے سارے کا سارا عمل اس کے لیے ہے سوائے روزوں کے، الا الصیام۔ ہاں روزوں میں کیا ہے؟ روزہ میرے لیے ہے۔ اچھا یہ جو اگلے الفاظ ہیں نا، ان کو دو طرح سے پڑھا گیا، ایکٹیو وائس بھی اور پیسیو وائس بھی، فعل معروف بھی اور فعل مجہول بھی۔ تو چلے دونوں صورتوں میں ان کے معنی دیکھیے۔ اگر تو اس کو ہم معلوم پڑھیں نا، انا اجزی بھی، زا کے نیچے کسرہ پڑھیں، زیر پڑھیں، انا اجزی بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں ہر حال میں اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے میرے لیے اور میں ہر حال میں روزوں کا بدلہ دوں گا، اللہ نے فرما دیا۔ اور اگر اس کو مجہول پڑھے پیسیو وائز، وانا اجزا بھی، تو پھر اس کا مطلب یہ بنے گا اللہ اکبر، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس روزے کا بدلہ ہوں۔ مطلب اللہ کیا فرما رہی ہے؟ روزہ میرے لیے ہے اور میں اللہ رب العالمین ہی اس روزے کا بدلہ ہو جاؤں گا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ تمام عبادات میں صرف روزے کی ایک عبادت ہے جس کا یہ ثواب ملتا ہے کہ اللہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں میں اس کا بدلہ ہر حال میں دوں گا یا میں خود اس کا بدلہ ہو جاؤں گا۔ صرف ایک عمل ہے روزے کا عمل، بس۔ پوری قرآن و سنت کے دلائل دیکھیے، سارے نیک اعمال کو لے لیجئے، فرائض کو لے لیجئے، مستحبات کو لے لیجئے، سنن کو لے لیجئے، نوافل کو لے لیجئے، صرف ایک عمل جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں روزہ میرے لیے ہے، میں روزے کا بدلہ دوں گا یا میں خود روزے کا بدلہ ہو جاؤں گا۔ وجہ یہ ہے کہ روزے میں ریاکاری نہیں ہوتی، دکھلاوے کا شک و شبہ بہت کم ہے۔ کیوں؟ کسی کا روزہ ہے یا نہیں واللہ عالم۔ دیکھیں آپ نماز پڑھیں سب کو دکھائی دے رہا ہے، آپ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، چلیں زیادہ کو نہیں دکھائی دے رہا، جس کو دے رہے ہیں اس کو تو پتہ چل رہا ہے نا۔ آپ حج عمرہ کر رہے ہیں، ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ روزہ ہے یا نہیں واللہ عالم، آپ کو پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے فرما دیا کہ روزہ میرے لیے ہے، کسی کو نہیں پتا میرا بندہ روزے میں ہے نہیں ہے، کچھ کھایا پیا نہیں، روزے کا حق ادا کیا نہیں، روزہ میرے لیے تو میں اس کا بدلہ ہو جاؤں گا۔ اور صحیح مسلم کے ایک حدیث کے اندر کن الفاظ کا اضافہ ہے جی؟ اللہ نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، آدم کے ہر بیٹے کا عمل بڑھایا جاتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها، نیکی 10 گنا کر کے اس کو دی جاتی ہے۔ 10 گنا سے کہاں تک؟ الی 700 ضعف، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ قال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل فرماتے ہیں الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، روزہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور میں ہی اس روزے کا بدلہ دوں گا۔ اور امام سفیان بن عیینہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن اگر دنیا میں ایک انسان نے ظلم کیا ہوگا تو قیامت کے دن اس کے اعمال ان مظلوم بندوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ دنیا میں کسی کو گالی دی، قیامت کے دن نیکیاں اس مظلوم کو مل جائیں گی۔
دنیا میں کسی کو مارا، کسی کا مال کھایا، قیامت کے دن نیکیاں ان مظلومین کو مل جائیں گی۔ امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں سوائے روزے کے، روزہ ایسا عمل ہوگا جو تقسیم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرما دیا میں ہر حال میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو پھر وہ جو مظلومین ہوں گے، تو امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مظلومین کو اللہ رب العزت خود سے راضی کرے گا، شاید کہ اللہ انہیں جنت کے محلات دکھائے گا، جس طرح کے بعض احادیث سے اشارہ ملتا ہے۔ اللہ ان مظلومین کو کہے گا کہ اگر اس بندے کو معاف کر دو گے، کیونکہ یہ روزے دار تھا، تو وہ جنت کے محلات تمہارے، وہ اس کو معاف کریں گے اور اللہ انہیں اس کے بدلے میں جنت کے محلات دے گا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنا پیارا بدلہ دیکھیں روزے کا، اللہ اکبر۔ تیسری اہمیت اور فضیلت، کل ہم نے کیا کہا تھا جی؟ اہمیت اور فضیلت میں ہم کتنی باتیں پڑھیں گے؟ بولے کتنی باتیں پڑھیں گے؟ 7 میں سے تیسری، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں۔ صحیح مسلم کی حدیث للصائم فرحتان، اور یہ بھی حدیث قدسی ہے، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ کب؟ فرحت عند فطرہ، پہلی خوشی تو ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، پورے دن سے کچھ کھایا پیا نہیں، وہ جب آپ کے منہ کے ساتھ گلاس لگتا ہے ٹھنڈے کسی مشروبات کا یا کھجور منہ میں جاتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اچھا، وہ خوشی ہوتی ہے اصل میں نیکی کے کام کو مکمل کرنے کی، ماشاءاللہ، اور نفس کو دوبارہ سے جن چیزوں سے روکا گیا تھا ان کی اجازت ملنے کی، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ تو پہلی خوشی ہے۔ اچھا اللہ پھر دوسری خوشی فرمایا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، دوسری خوشی تب ملے گی جب روزہ دار اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اللہ اکبر، بولیے روزے دار کو دوسری خوشی تب ملے گی جب روزہ دار اپنے اللہ سے، اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ وَلَخُلُوفُ فِيهِ، اور اس کے منہ کی جو ایک بو ہوتی ہے، نعوذ باللہ یہ بدبو نہیں ہوتی، جو افطاری کے وقت انسان کا معدہ بالکل خالی ہو چکا ہوتا ہے تو ایک سمیل اس کے منہ سے آتی ہے جو اصل میں بھوک کی خوشبو ہوتی ہے۔ فرمایا یہ جو روزے دار کے منہ سے آنے والی بو ہے نا، اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ اللہ کو مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیاری ہے اللہ کی۔ اللہ، تو بولے جی روزے دار کو کتنی خوشیاں ہیں؟ 2۔ دیکھیں پہلی خوشی تو وہ ہے جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس مہینے میں، فرحت عند فطرہ۔ دوسری خوشی ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، دوسری خوشی ہم تب دیکھیں گے، بولے دوسری خوشی ہم تب دیکھیں گے جب اپنے رب سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، تم جو بھی خیر آگے بھیجو گے نا، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اللہ کے ہاں اسے پالو گے، هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، وہ بہترین اور اجر کے لحاظ سے بہت بڑا ہے جو بھی خیر تم آگے بھیجو گے۔ چوتھی اہمیت و فضیلت، روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا، روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ دیکھیں دنیا کے اندر ہم ایسی سفارشیں تلاش کرتے ہیں جی فلاں ہماری سفارش کرے گا، فلاں، یہ صحیح حدیث کے اندر آ رہا ہے قیامت کے دن واقعتاً جو حقیقی سفارش کرے گا عمل۔ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں، الصیام، روزے، والقرآن، اور قرآن، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں یشفعان للعبد، بندے کی سفارش کریں گی۔ یقول الصیام، روزہ آ کر کہے گا، مطلب اللہ رب العزت یہ جو اعمال ہیں نا ان کو اللہ کوئی جسامت دے گا، یہ باقاعدہ آ کر اللہ کے سامنے بولیں گے۔ روزہ آ کر بولے گا، کیا کہے گا؟ ربی، اے میرے رب، انی منعتہ الطعام والشراب بالنہار، اے اللہ میں نے اس بندے کو دن کے ٹائم کھانے پینے سے روکی رکھا، یہ مجھ روزے کی وجہ سے نہ کچھ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، فشفعنی فی، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول کر دے۔ وَيَقُولُ الْقُرْآن، قرآن آ کر کہے گا ربی، اے میرے رب، منعتہ النوم باللیل، میں نے رات کے وقت اس کو سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فی، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ حدیث کے آخری الفاظ ریڈ کلر کے، میرے اور آپ کے لیے خوشخبری ہم گناہگاروں کے لیے، فیشفعان، ان دونوں کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا۔ بولے جی روزے اور قرآن دونوں کی سفارش کو اللہ کے ہاں قبول کر لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔
تو بتائیے جی، ہم ماہ رمضان میں رمضان کو اپنا سفارشی بنانے کی تیاری کریں گے انشاءاللہ؟ ہم قرآن کو اپنا سفارشی بنانے کی تیاری کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ پانچویں اہمیت و فضیلت، حضرت سہل بن سعد الساعدی کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، اور یہ ہے جنت کے اس دروازے کے بارے میں جس کا نام ہے باب الریان۔ باب الریان، اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، اس دروازے کو کہتے ہیں ریان، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، روزے داروں کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ یقال، کہا جائے گا، این الصائمون، کہاں ہے روزے دار؟ فیقومون، روزے دار اٹھ کھڑے ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، کہا جائے گا آج کے دن اس باب الریان سے روزے داروں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ فَإِذَا دَخَلُوا، جب سارے صائمون روزے دار داخل ہو جائیں گے، اغلقا، دروازہ بند کر دیا جائے گا، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اس کے بعد دروازہ بند اور اس کے بعد کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور سنن نسائی کی ایک حدیث میں کتنے پیارے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخلہ، جو اس دروازے سے داخل ہو گیا، لم یظمأ ابداً، وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ جو اس دروازے سے داخل ہو گیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، اللہ کبھی بھی دو پیاسوں کو جمع نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر روزے کی حالت میں لگنے والی پیاس اور قیامت کے دن کی پیاس، جس نے دنیا میں اس پیاس کو برداشت کیا، اللہ رب العزت اسے قیامت کی پیاس سے بچا لے گا۔ جو دنیا میں پیاس کو برداشت نہ کر سکا، روزے چھوڑ دیے، قیامت کی پیاس اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت ان دو پیاسوں کو کبھی جمع نہیں کرے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم دنیا میں اس پیاس کو برداشت کریں، تاکہ اللہ ہمیں قیامت کی اس پیاس سے بچا لے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باب الریان سے داخل ہوگا وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔ اللہ۔ چھٹا پوائنٹ، چھٹا نقطہ اہمیت و فضیلت میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ اور ماشاءاللہ آپ کی اس کورس کے اندر جو اکثر روایات ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہیں، جو کہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، اور اکثر روایات صحیح بخاری مسلم کی ہیں۔ کہتے ہیں ان عربین، ایک دیہاتی، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، کہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جب میں وہ کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 کام بتائے، بلکہ 4 کام بتائے۔ نمبر 1، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ نمبر 2، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرض نماز کو قائم کرنے۔ نمبر 3، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، فرض زکوٰۃ کو ادا کرنے۔ نمبر 4، وَتَصُومُ رمضان، رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا قال، اس دیہاتی نے فرمایا، اس اعرابی نے فرمایا، کیا فرمایا جی؟ اس نے کہا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، لا ازید علی ھذا، نہ تو اس پر کوئی زیادہ کروں گا، مطلب بس اس پر عمل کروں گا جو آپ نے مجھے 4 باتیں بتا دی ہیں۔ جب فلما ولا، جب وہ پھر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ، جو یہ چاہتا ہے نا، ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ، کہ وہ کسی جنتی انسان کی طرف دیکھے، فلینظر الى ھذا، تو اسے چاہیے اس بندے کو دیکھ لے۔ یہ جو بندہ جا رہے ہیں نا، جو کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 عمل سے زیادہ نہیں کرے گا، آپ کو بتائیں اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے یہاں پر حج کا ذکر نہیں ہے اس حدیث میں۔ کہنے لگا اس پر زیادہ نہیں کروں گا، بس یہ کام ہمیشگی سے کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لے۔ تو پتہ چلا ان 4 اعمال میں سے چوتھا عمل کیا ہے؟ رمضان کے روزے۔ چلیے جی اگلی حدیث جانیے، بڑی پیاری حدیث، حضرت علی کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا، جنت کے اندر ایسے بالا خانے ہیں، ترا ظہورها من بطونها،
وَبُطُونُهَا مِن ظُهُورِهَا، اتنے صاف شفاف ہیں کہ ان کا باہر اندر سے دکھائی دیتا ہے اور اندر باہر سے دکھائی دیتا ہے. فقام اعرابی، ایک دیہاتی کھڑا ہوا، فقالا، اور اس نے کہا، لمن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کمرے کس کے ہیں؟ یہ اللہ کن کو دے گا؟ یہ غرف، یہ کمرے، یہ بالا خانے کن کو اللہ دے گا؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 کام کرنے والوں کو اللہ یہ کمرے دے گا. 4 کام. چلیے جی دیکھیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہمیں ملیں تو وہ کون سے 4 کام ہیں؟ نمبر ایک، لمن اطاب الکلام، وہ شخص جس نے بڑی اچھی بات کہی. نمبر 2، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلایا. نمبر 3، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور ہمیشہ روزے رکھے. نمبر 4، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو یہ اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، تہجد قائم کرتا ہے. اچھی بات کی، دوسروں کو کھانا کھلایا، روزے رکھے اور راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھی. تو جس نے یہ 4 کام کیے، یہ اصل میں کمرے ان کے لیے ہے. اللہ اکبر. آخری نقطہ ہمارے دوسرے موضوع کا، روزے کی اہمیت و فضیلت میں، کہ روزہ دل کی طہارت کا باعث ہے. بولے، روزہ دل کی طہارت کا باعث ہے. اور یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم الشہر صبری، صبر کے مہینے کے روزے. آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں شہر رمضان کو قرار دیا شہر الصبر، صبر کے مہینے کے روزے. یہ جو صبر کے مہینے کے روزے ہوتے ہیں نا، اور مزید کون سے روزے ہیں؟ رمضان کے روزے، اور مزید وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، اور ہر مہینے کے 3 دن کے روزے. ذرا بتائیے کہ ہر مہینے کے 3 دن کے روزوں سے مراد کون سے 3 دن کے روزے ہیں؟ فرمایا جس نے یہ 2 طرح کے روزے رکھے نا، صبر کے مہینے کے روزے، رمضان کے روزے، اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے، يَذْهَبْنَا بِوَحْرِ الصَّدْرِ، تو یہ اس کے سینے کی میل کچیل کو لے جائیں گے. یہ 2 طرح کے روزے، رمضان کے روزے اور ہر مہینے کے 3 روزے، اس کے سینے کی میل کچیل کو لے جائیں گے. بولے، اس کے سینے کی میل کچیل کو لے جائیں گے. ماشاءاللہ آپ میں سے 20 لوگوں کی طرف سے الحمدللہ درست جواب موصول ہو رہا ہے. تو دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے کن 3 لوگوں کی طرف سے جواب درست موصول ہوا، اور ماشاءاللہ اتنی تیزی سے جواب موصول ہوا آپ کی طرف سے. سسٹر اقرا ہیں، محمد عبید ہیں، حلا ترک ہیں، سسٹر صبا ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں. سسٹر سکینہ ہیں، ڈاکٹر عظما ہیں. ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 50 سے زیادہ چیٹ کے اندر درست جوابات موصول ہو چکے ہیں. بارک اللہ فیکم. مہینے کے 3 روزوں سے مراد ایام بید، یعنی سفید دنوں کے روزے جن میں چاند پورا ہوتا ہے. دیکھیں 14ویں کا چاند تو آپ کو یاد ہے نا جب پورا ہوتا ہے، 1 دن اس سے پہلے اور 1 دن اس کے بعد، مطلب 13، 14، 15، ان کو کہتے ہیں ایام بید، سفید دن. تو جس نے مہینے کے اندر ان 3 دنوں کے روزے رکھے اور رمضان کے روزے رکھے نا، اس کے سینے کی میل کچیل کو یہ روزے لے جائیں گے. تو آج آپ کو پتہ چلا رمضان دل کی طہارت کا مطلب یہ آپ کے دلوں کو پاک صاف کر دیتا ہے. واہر کہتے ہیں دل کی جو ہر نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا، دل کی ہر منفی حالت، اس کو واہر کہتے ہیں. کسی کے لیے نفرت، حسد، بغض، کینہ، کسی کے لیے نفرت، دل کے اندر جو بھی گناہ کی محبت، نیکی سے نفرت، نیکی سے دور بھاگنا، گناہ کے قریب، یہ جتنی بھی منفی چیزیں ہیں نا سینے کی، روزے سے وہ پاک صاف ہو جاتی ہیں. تو کتنی پیاری فضیلت ہے جی روزے کی، کہ روزہ، بولے روزہ آپ کے دلوں کو پاک صاف کر دیتا ہے. تو ہم سب کوشش کریں گے جی اس مہینے کے اندر اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کی. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا کرے. چلیے جی چلتے ہیں آج کے ہمارے سیکنڈ لاسٹ موضوع، تیسرے موضوع کی طرف، اور وہ ہے روزے کا دیگر عبادات سے کیا تعلق ہے. بولے روزے کا دیگر عبادات سے کیا تعلق ہے. اچھا جی، اس ٹاپک میں ہم نے کیا کیا جی، اس ٹاپک کے اندر ہم نے قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں 9 عبادات کو جمع کر دیا. بولے کتنی عبادات کو؟ 9 عبادات کو جمع کیا کہ ان 9 عبادات کا
روزے سے کیا تعلق ہے، تاکہ میں اور آپ جان سکیں اور ان 9 عبادات کی خاص کر اس مہینے کے اندر خوب پریکٹس کریں، تاکہ ہماری عبادات میں روزے میں خشوع اور خضوع اور حسن پیدا ہو سکے۔ تو چلیے جی جانتے ہیں روزے کا دیگر عبادات سے تعلق۔ سب سے پہلا ہے جی روزہ اور عقیدہ توحید۔ دیکھیے جو اسلام کی 5 پلرز، 5 ارکان جو بیان کیے گئے نا، جو حدیث پیچھے گزری حضرت عبداللہ بن عمر کی، 5 پلرز آف اسلام جو بیان کیے گئے، ان میں سے سب سے پہلا کیا ہے؟ شہادتین، مطلب اللہ کی وحدانیت کی گواہی، وہ اللہ ایک ہے۔ اور سب سے آخری کیا ہے؟ رمضان کے روزے، پہلا اور آخری۔ تو مطلب اگر کسی کی توحید میں خلل ہے، وہ شرک کے راستے پر ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے روزے اسے کوئی فائدہ دیں گے، کیونکہ روزہ چوتھا یا 5واں رکن ہے، جبکہ توحید سب سے پہلا رکن ہے۔ اب دیکھیے بعض علماء کے نزدیک زمانہ جاہلیت کی تمام عبادات میں شرک آ چکا تھا سوائے روزے کے۔ دیکھیں نا، نماز بھی غیر اللہ کے لیے پڑھی جاتی تھی، سجدہ کیا جاتا، طواف کیا جاتا، رکوع کیا جاتا، نظر و نیاز ہوتی، ہر چیز غیر اللہ کے لیے ہوتی سوائے روزے کے۔ مطلب ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی اسلام سے پہلے کہ کوئی انسان اٹھ کر غیر اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہو، نہیں، روزہ جو بھی رکھتا تھا وہ ایک اللہ کے لیے رکھتا تھا۔ تو روزے پر اسی وجہ سے اخلاص کا پہلو سب سے زیادہ غالب ہے۔ انسان بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، کچھ نہیں کھاتا پیتا کہ اللہ دیکھ رہے۔ تو دیکھیے دل کے اندر اس احساس کا آ جانا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہی تو روزے کا سبق ہے۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ایک رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی توحید ہے۔ اور اسی کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، یا میں خود اس کا بدلہ بن جاؤں گا۔ چلیے جی دوسری عبادت روزہ اور قرآن، کیا تعلق ہے آپس میں روزے اور قرآن کا؟ شاید کہ اتنا گہرا تعلق آپ کو قرآن کا باقی کسی سال کے مہینے سے نہ مل سکے جتنا کہ رمضان اور قرآن کا تعلق ہے، اور وہ یہ تعلق ہے سورۃ البقرہ آیت 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ ہدایت اور فرقان کے دلائل پر مبنی ہے۔ کوئی انسان ہی کہہ سکتا ہے کہ جی قرآن تو 23 سال کے عرصے میں اترا، 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، تو پھر رمضان میں قرآن کو نازل کیا گیا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو آسمان دنیا پر اس ایک رات میں نازل کیا، اور آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر جبریل امین کے ذریعے قرآن مجید کو 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، یہ مطلب ہے۔ اچھا جی دیکھیے ذرا روزے اور قرآن کا ایک اور تعلق، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کہتے ہیں وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، رمضان کی ہر رات میں جبریل امین آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا مدارسہ کرتے۔ اچھا یہ جو چیپٹر ہے نا دارسا یدارسو، یہ وہی چیپٹر ہے جو سورۃ العصر میں ہے وتواصوا، اس چیپٹر میں مشارکت ہوتی ہے، مطلب فریقین ہوتے ہیں، یہ اس کو سنائے وہ اس کو سنائے، تو عربی میں کہتے ہیں دارسا یدارسو۔ اگر ون سائڈ ہو نا، جیسے ابھی ہمارا لیکچر چل رہا ہے، تو اس کو کہیں گے درسا یدرسو، پڑھانا، ایک شخص پڑھا رہا ہے باقی پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر 2 سائڈز ہو، 2 وے ہو، ایک اس کو پڑھا رہا ہے وہ اس کو پڑھا رہا ہے، یہ اس کو سنا رہا ہے وہ، تو پھر چیپٹر ہے دارسا یدارسو، 5 حرفی فعل، دارسا یدارسو۔ تو جبریل امین آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کی دہرائی کرتے ہر رمضان میں اور رمضان کی ہر رات میں۔
غور کریں نا کتنا پیارا، مطلب وہ کیا منظر ہوتا ہوگا جب جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو سنا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ نے ان کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی کہ جبریل جو ہے نا کانا یعارضہ القرآن فی کل سنۃ مرۃ او مرتین، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وَإِنَّهُ عَارَضَهُ الْآنَ مَرَّتَيْن، اب کی مرتبہ مطلب اس سال، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری سال تھا، اس سال میں جبریل امین نے 2 مرتبہ قرآن کی دہرائی کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي لَا أُرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدْ اقْتَرَبَ، اور مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے. تو اے فاطمہ میری بیٹی، فَاتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرِي، اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا، میرے بعد صبر کرنا. فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ وَأَنَا لَكِ، میں تیرے لیے بہترین ہوں جو پہلے گزرا ہوں. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ رمضان اور قرآن کا، روزے اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں جبریل امین کے ساتھ مل کر قرآن کا دور کیا کرتے، انہیں سنا کرتے، ان سے سنایا کرتے. کتنی پیاری فضیلت ہے. دیکھیں آپ بھی کبھی راتوں کو اٹھ کر رمضان کی راتوں میں قرآن یا تراویح کے اندر قرآن اس نیت سے سنیں، پڑھیں، پڑھائیں، خاص کر جو حافظ ہیں یا جنہیں کچھ صورتیں یاد ہیں وہ ارادہ کر لیں کہ اس رمضان میں لازمی زبانی ان صورتوں کو سننا ہے، سنانا ہے، دہرائی کرنی ہے، یاد کرنا ہے. تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری ہو جائے گی. نمبر 3، روزہ اور نماز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا نا وہ ہے نماز. اللہ رب العزت فرمائے گا میرے بندے کی نماز کو دیکھو کیا وہ پوری ہے یا ناقص ہے. اگر تو پوری ہے تو پھر لکھ تو پوری، اور اگر ناقص ہے تو پھر دیکھو کیا کوئی نفلی نماز اس نے پڑھی ہے، نفلی پڑھی ہے تو اس سے کمی کو پورا کر دو، اور اگر کوئی فرضی عبادت رہی ہے تو اس کی نفلی عبادت سے اسے پورا کر دو. پھر باقی اعمال کو ایسے لیا جائے گا سٹیپ بائی سٹیپ. اور سعودی عرب کے مفتی شیخ عبدالعزیز فرماتے ہیں جو بھی حیات ہیں، کہتے ہیں کہ ان سے سوال ہوا کہ ایک شخص روزہ تو رکھتا ہے لیکن نماز وغیرہ نہیں پڑھتا. انہوں نے جواب دیا، کہتے ہیں نماز اسلام کے ارکان میں سب سے ضروری ہے. دیکھیں نا توحید کے بعد سب سے ضروری نماز ہے اسلام کے ارکان میں سے. فالذی لا یصلی، وہ بندہ جو نماز نہیں پڑھتا، اخشا، مجھے یہ ڈر ہے، اللہ یقبل صومہ، کہ کہیں اس کا روزہ ہی قبول نہ ہو. کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ اہل علم کی ایک جماعت کا یہ موقف ہے کہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر ہے. بندہ مومن اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. تو جس نے نماز ہی چھوڑ دی اس کے روزے کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے، کیونکہ نماز روزے سے زیادہ ضروری ہے. اللہ. تو یہ سب بے نمازیوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ اگر آپ رمضان میں بھی اپنے آپ کو نماز کا پابند نہیں بنا سکتے تو مطلب یہ کہ آپ کو روزے نے بھوک پیاس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دیا. چوتھی عبادت، اور وہ ہے جی روزہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، اور سب سے زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہوتے نا وہ رمضان میں ہوتے تھے. کب؟ حین یلقاہ جبریل، جب جبریل امین آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرتے. وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، اور جبریل آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کی ہر رات میں ملا کرتے تھے اور قرآن کا مدارسہ کرتے، ایک دوسرے کو قرآن پڑھاتے. اور جب جبریل امین آ کر جن دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے ہر کام میں، دیکھیں یہاں پر ایک کام ہے انفاق فی سبیل اللہ، اور حدیث کے اندر ہر خیر کا کام، ہر خیر کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ تیز چلا کرتے. بولے تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ تیز چلا کرتے. یہاں یہ بھی یاد رہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی نکالی جائے گی. اکثر ہمارے معاشروں میں یہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے.
یاد رکھیں جب آپ کے مال پر سال پورا ہو گیا، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، شعبان ہے، شوال ہے، محرم ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ، کوئی بھی مہینہ چل رہا ہے، اگر آپ کے مال پر سال پورا ہو گیا اور وہ نصاب کو پہنچ گیا تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی. ٹھیک ہے جی. زکوٰۃ کا رمضان کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہے کہ لازمی رمضان میں ہی دینی ہے، پورے سال میں جب بھی سال پورا ہو گیا مال پر تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. نمبر 5، روزے اور عمرے کا آپس میں تعلق. جی تو آپ میں سے کوئی ہیں جو رمضان میں روزہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، رمضان کے اندر عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ اکبر. رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی فضیلت سنیں. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک انصاری عورت آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، اے اللہ کی بندی جب رمضان آ جائے نا تو عمرہ کرنا. کیوں؟ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ، کیونکہ رمضان کے اندر عمرہ کرنا تعدل حجتاً، حج کے برابر ہے. رمضان کے اندر عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ہے. وفی روایت لمسلمین، اور مسلم کی روایت کے کیا الفاظ ہیں جی؟ حجۃ معی، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. بیسیوں لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ وہ رمضان میں عمرہ کریں گے، تو آپ ہم گناہگاروں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بیسیوں لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو سب کے لیے دعا کیجیے گا. جو ہماری انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل ٹیم سے ہیں، سیرت اکیڈمی ٹیم سے ہیں اور اس وقت اس کلاس میں موجود ہیں، آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بارک اللہ فیکم. چھٹی عبادت ہے جی دعا. روزے اور دعا کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بڑی دلچسپ بات آپ کو پتہ چلنے والی ہے جی. روزے اور دعا کا کیا تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق. آپ کو پتہ ہے سورۃ البقرہ میں جس جگہ اللہ نے روزے کا ذکر کیا نا، وہ آیات ہیں آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک. بولے آیات 183 سے لے کر 187 تک کی جو آیات ہے نا، ان 5 آیات میں اللہ رب العزت نے روزے کے بارے میں بیان کیا. بڑی دلچسپ بات ہے، سنیے. 183 روزے کے بارے میں جو آپ پڑھ بھی چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اچھا 184 پوری روزے کے بارے میں. اچھا 185 پوری روزے کے بارے میں. 186 دعا کے بارے میں. 187 پھر روزے کے بارے میں. پتہ چلا روزے کی 5 آیات، پہلی، دوسری، تیسری روزے کے بارے میں، چوتھی دعا کے بارے میں، 5ویں پھر روزے کے بارے میں. علماء کرام نے کہا روزے کی یعنی اللہ نے دیکھے نا، بات 185 میں روزے کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی، بیچ میں اللہ نے آیت 186 میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيب، تو بے شک میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، انہیں چاہیے مجھے پکاریں، مجھ سے، مجھ پر ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد و ہدایت کو پائیں. دیکھو 186 میں دعا کے بارے میں کہنے کے بعد پھر آیت نمبر 187 187 میں پھر روزے کے بعد موضوع شروع ہو گیا. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں میں تمہارا اپنی بیویوں کی طرف جانا حلال کر دیا گیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تو پتہ چلا آپ کو روزے کا کتنا گہرا تعلق ہے جی دعا کے ساتھ، کہ روزے کی 5 آیات میں سے اللہ رب العزت نے 3 آیات پھر دعا، پھر اگلے روزے کی آیات. تو اللہ سے پورا سال مانگیے، لیکن خاص کر روزے کی حالت میں اللہ سے دعا مانگیے. روزہ اور اعتکاف. بولے روزہ اور اعتکاف. روزہ اور اعتکاف. بڑے پیاری عبادت جی اعتکاف. بولے بڑی پیاری عبادت اعتکاف کی. تو دیکھیے رمضان کی حالت میں اعتکاف، سب سے پہلے تو
اللہ رب العزت نے اعتکاف کے بارے میں کیا فرمایا جی؟ آیت 187 ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حالت میں کہ تم مساجد میں اعتکاف بیٹھے ہو. بولو، عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حالت میں کہ تم اعتکاف بیٹھے ہو. عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حالت میں کہ تم مساجد میں اعتکاف بیٹھے ہو. اس آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ جو اعتکاف ہے نا وہ مسجد کے ساتھ خاص ہے. اگرچہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک عمل بہت زیادہ ہوتا ہے جی، اور وہ عمل یہ ہے کہ بعض خواتین گھروں کے اندر اعتکاف بیٹھتی ہیں. حالانکہ یہ عمل بالکل درست نہیں ہے. اسی آیت سے علماء کرام نے استدلال کیا. سورۃ البقرہ کی آیت 187 سے ہی استدلال کیا کہ تم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو فی المساجد، مساجد میں. یعنی یہاں پر اعتکاف کو مساجد کے ساتھ خاص قرار دے دیا گیا. ٹھیک ہے جی، اس وجہ سے اعتکاف کی ایک ایسی عبادت ہے جو مساجد کے ساتھ خاص ہے. باقی تفصیل آپ آیت 187 کی تفصیل میں پڑھ سکتے ہیں سورۃ البقرہ. اگلی دلیل کیا ہے جی اعتکاف اور روزے کا تعلق؟ سورۃ البقرہ کی آیت 125. اللہ نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا. کیا؟ أَن طَهِّرَا، یہ کہ تم پاک صاف کرنا، بیت یا میرے گھر کو، لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف کرنا. طواف بڑی پیاری عبادت. 3 احادیث اس میں ہم نے ذکر کی اعتکاف کے بارے میں. اللہ نے آپ کو توفیق عطا کی تو کوشش کیجئے رمضان کو اعتکاف سے زندہ کیجئے. حضرت عائشہ کی روایت ہے پہلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہر رمضان میں، اپنی زندگی کے ہر رمضان میں، اپنی وفات تک ہر رمضان کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتے. اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رمضان کے اندر ہر رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کرتے ہیں، اور جس رمضان میں آپ فوت ہوئے، مطلب جس سال میں آپ فوت ہوئے، اس سال کے رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا. 20 دنوں کا، درمیان والا عشرہ بھی اور آخری عشرہ. اور تیسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد، یہ جو مسجد ہوتی ہے نا، بیت کل تقی، ہر متقی کا گھر ہوتی ہے. وتکفل اللہ، اور اللہ نے ضمانت لی ہے کس شخص کے لیے؟ لمن کان المسجد بیتہ، مسجد جس کا گھر ہوئی، اللہ نے ضمانت دی اسے بالروح والرحمہ، اللہ نے اپنی رحمت کی اسے ذمہ داری دے دی، اس کو کفالت دے دی. اللہ مطلب اللہ کی رحمت اس شخص کے لیے اللہ کے ذمہ ہے. اور مزید کس چیز کی؟ والجواز علی الصراط الی رضوان اللہ الی الجنہ، پل صراط سے گزرنے کی اللہ نے کفالت لے لی، یہاں تک کہ وہ بندہ جنت میں اپنے اللہ کی خوشنودی کو پا لیتا ہے. اللہ نے اس کی ضمانت لے لی. اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے. آخری عبادت جس کا روزے سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ عبادت ہے جی لیلۃ القدر. بولے وہ عبادت ہے لیلۃ القدر. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں. اور حضرت عائشہ کی کیا حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو لیلۃ القدر ہے نا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو. رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. مطلب 21، 23، 25، 27، 29 ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر
ایمان و احتسابا، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ تیسری حدیث، بڑی پیاری حدیث، اس دعا کو یاد کر لیجئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کہوں، ما اقول فیہا، میں کیا کہوں اس رات میں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ قولی، تم کہو اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھ سے بھی معاف کر۔ دیکھیں اللہ سے دعا مانگنی ہے تو اللہ کی صفات کو ذکر کریں۔ اللہ کی صفت ذکر ہوئی عفو، معاف کرنے والا، صرف معاف کرنے والا نہیں بلکہ معافی کو پسند کرنے والا۔ پھر دعا کی اللہ فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر۔ یہ لیلۃ القدر کی دعا ہے، کوشش کیجئے تاک راتوں کے اندر اس دعا کو خصوصی طور پر پڑھیے، اہتمام کے ساتھ پڑھیے۔ آپ کو پتہ ہے ابن قیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی اتنی فضیلت ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر چلو شکر ہے اللہ نے بتا دیا کہ رمضان کے اندر، پھر رمضان کو بھی خاص کر کے آخری عشرہ، اور پھر آخری عشرے کو بھی خاص کر کے تاک راتوں کے بارے میں بتا دیا، 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی انسان ان 5 راتوں کا قیام کرتا ہے تو مطلب یہ کہ وہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے بتا دیا کہ یہ کون سی 5 راتیں ہیں، اگر اللہ رب العزت یہ فرما دیتا نا کہ 365 راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی ہے تو میں 365 راتوں کا قیام کرتا تھا کہ میں ایک لیلۃ القدر کی رات کو پا لوں۔ یہ تو کل 5 راتیں ہیں، اللہ، 1000 مہینوں سے بہتر۔ اور آپ کو پتہ ہے 1000 مہینے کتنے سال بنتے ہیں؟ 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں۔ اور دیکھیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا 1000 مہینوں جتنی، نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر۔ کتنی بہتر؟ واللہ عالم۔ میری اور آپ کی ایج کتنی ہے؟ اوسط عمر آج کل چل رہی ہے جی 60 سال، بہت ہوئی تو 70 سال، 80 سال۔ صرف ایک رات کی عبادت 83 سال کی راتوں کی عبادت کا ثواب۔ دیکھیے یہ صحیح فضائل ہے، ان پر عمل کیجیے، اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ 9ویں عبادت روزہ اور صبر۔ بولے 9ویں عبادت کیا ہے جی؟ روزہ اور صبر، یہ آخری عبادت ہے۔ روزے اور صبر کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ نمبر 1، پہلا تعلق یہ ہے جی کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کو شہر الصبر کہا، سم شہر الصبر رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو جو صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، الصبر علی الطاعات، نیکی کے کاموں پر صبر کرنا، الصبر علی المعاصی، گناہوں سے رکنے پر صبر کرنا، الصبر علی المصائب، پریشانیوں اور آزمائشوں کے آنے پر صبر کرنا۔ اب آپ ذرا غور کیجیے جی، صبر کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ نیکی کا کام کرنے پر صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر، اور آزمائشوں کے آنے پر صبر۔ اور دیکھیں روزے کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مطلب روزے کی حالت میں آپ بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں، نیکی کے کام پر اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، اس کے لیے بھی تو صبر کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے آپ کو گناہ سے روکے رکھتے ہیں، اس کے لیے بھی تو صبر کی ضرورت ہے۔ اور آپ جو بھی آزمائش آپ پر آتی ہے، تنگی آتی ہے، مطلب یہ کہ بعض اوقات بھوک شدید لگ گئی، پیاس لگ گئی، جسم میں کمزوری ہو گئی، دیکھیں کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کیا حالت ہو جاتی ہے، آپ اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے قرآن میں سورۃ الزمر آیت نمبر 10 صبر کرنے والوں کا اجر و ثواب کیا بتایا؟
انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. بولیں صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. آپ ذرا غور کریں نا، آپ ذرا غور کریں کہ یہ آپ کے پاس دو عمل ہیں جی، آپ کے پاس دو عمل ہیں. پہلا عمل کون سا ہے جی؟ روزہ، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا یا ہر حال میں دوں گا. اور دوسرا عمل ہے صبر، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کتاب کے دیا جائے گا. ان کے علاوہ کوئی آپ کو تیسری عبادت نہیں ملے گی. آپ کو پتا ہے روزہ اللہ کے لیے ہے. علماء کرام نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ کوئی بندہ روزے کی حالت میں یہ بتاتا پھرے کہ جی آج تو میرا پیاس سے برا حال ہو گیا. بتائیے ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ کوئی بندہ کہتا ہے جی آج تو بھوک سے برا حال ہو گیا، آج تو پیاس سے برا حال ہو گیا، کہتے ہیں جی آج مجھے روزہ بڑا سخت لگا ہوا ہے. نہیں، یہ روزہ اللہ کے لیے نہیں ہوا. آپ کی جو بھی حالت ہے اللہ کو پتا ہے کہ آپ کی کیا حالت ہے. بولے آپ کی جو بھی حالت ہے اللہ کو پتا ہے کہ آپ کی کیا حالت ہے. کسی کو نہ بتائیے، روزہ اللہ کے لیے اور اللہ نے اس کا بدلہ دینا ہے، اور اللہ کو پتا ہے کہ آپ کی کیا حالت ہے. تو یاد رکھیے گا یہ چیز بھی روزے کے اجر و ثواب پر اثر انداز ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اپنی روزے میں پہنچنے والی شدت کو بار بار بتاتا پھرے کہ جی آج میرے ساتھ یہ ہو گیا اور آج میرے ساتھ یہ ہو گیا. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے 3 موضوعات کو مکمل کیا. تو چلیے اپنے چوتھے موضوع کی طرف چلتے ہیں جو کہ قدر مختصر موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے جی روزے کے احکام و مسائل. کچھ مختصر انداز میں روزے کے احکام و مسائل. جی رمضان کی ابتدا کیسے یقینی طور پر معلوم ہوگی؟ تو یاد رکھیے گا رمضان کی ابتدا جاننے کے 2 طریقے ہیں. نمبر 1 چاند دیکھنے کی گواہی مل جائے، اور نمبر 2 یا پھر 30 دنوں کی گنتی پوری ہو جائے. مطلب دیکھیں یہ شعبان کا مہینہ گزر چکا ہے نا، اب جب 29 شعبان آئے گی، یا تو 29 شعبان کے بعد مغرب کے بعد چاند دکھائی دے جائے تو پتہ چلا رمضان شروع ہو گیا، یا پھر بارش کا موسم ہے، مطلع ابر آلود ہے، چاند دکھائی دینے کی کوئی چانس نہیں ہے، تو پھر 30 دنوں کی گنتی پوری کر لی جائے. جیسے کہ قرآن میں ہے فمن شاہد منکم الشہر، جو اس مہینے کو پالے فلیصم، اس مہینے کے روزے رکھے. اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صوموا لرؤیتہ، اس کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، اور چاند کو دیکھ کر روزہ افطار کرو. فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ، اگر یہ تم پر پوشیدہ ہو جائے، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، چاند پوشیدہ ہو گیا، مطلب بر آلود ہے، نظر نہیں آ رہا، تو پھر شعبان کی گنتی 30 مکمل کرو. بولے پھر شعبان کی گنتی 30 مکمل کر لو. اب ایک واقعہ سنیے. اور آپ کو پتہ ہے نا ہمارے معاشروں کے اندر یعنی ایک بلا وجہ ہر سال ایک ملک کے اندر 2 3 4 عیدیں ہوتی ہیں، بلکہ 3 تک عیدیں ہوتی ہیں. ایک گروہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے فلاں کے ساتھ عید کرنی ہے، دوسرا گروہ کہتے ہیں ہم نے فلاں کے ساتھ عید کرنی ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان حدیث کے اندر بہترین طریقہ کار بتا دیا. وہ یہ طریقہ کار بتا دیا کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر روزہ چھوڑو، مطلب عید کرو اور شوال کو شروع کرو. اب ایک واقعہ آپ کے سامنے لکھا گیا ہے جی، صحیح مسلم سے، بالکل صحیح واقعہ ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. حضرت قریب کہتے ہیں کہ جو ام فضل بنت حارث تھیں، انہیں مطلب قریب کو حضرت معاویہ کی طرف بھیجا جو کہ شام میں تھے، دمشق میں ان کی حکومت تھی. حضرت قریب کہتے ہیں میں جب شام آیا
میں نے آ کر وہاں اپنی ضرورت پوری کی. اب رمضان شروع ہو گیا اور میں شام میں تھا. ہم نے جمعے کی جو رات تھی نا، اس رات رمضان کا چاند دیکھا اور ہم نے روزہ رکھا. پھر میں مدینے میں جب آیا رمضان کے بالکل آخر میں، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے مجھ سے پوچھا سفر کے بارے میں، ساری چیزوں کے بارے میں. پھر چاند کا ذکر کیا اور مجھے کہا کہ تم نے شام میں، جب تم شام میں تھے تو متی رأیتم الہلال، تم نے چاند کب دیکھا تھا، کس دن کو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا رأیناہ لیلۃ الجمعہ، ہم نے جمعے کی رات دیکھا تھا وہاں. تو وہ کہنے لگے آپ نے خود دیکھا تھا؟ حضرت قریب سے حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے. حضرت قریب نے کہا جو تابعی ہیں انہوں نے کہا ہاں میں نے خود دیکھا تھا، اور پھر باقی لوگوں نے بھی دیکھا تھا. پھر سب نے روزہ رکھا اور حضرت امیر معاویہ نے بھی روزہ رکھنے کا حکم دے دیا اور انہوں نے خود بھی روزہ رکھا. اب حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ہم نے اسے جمعے کی رات میں نہیں دیکھا تھا، ہم نے اسے ہفتے کی رات کو دیکھا تھا، چاند کو، مطلب آپ سے ایک دن کے بعد. تو اس وجہ سے ہم نے تو شعبان کا مہینہ 30 دن پورے کیے، مطلب آپ 29 شعبان تھا، جمعے کی رات کو آپ کو نظر آ گیا. حالانکہ ہمیں جمعے کی رات کو جب نظر نہیں آیا تو ہم نے شعبان کا مہینہ 30 دن پورا کر کے ہفتے کی رات کو ہم نے چاند دیکھا. فقلت، قریب کہتے ہیں میں نے کہا صحابی سے، حضرت عبداللہ بن عباس سے، میں نے کہا کہ اولا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ، وہ جو حضرت معاویہ کو شام میں نظر آیا تھا کیا آپ کے لیے وہ کافی نہیں ہے؟ آپ مدینہ میں ہیں تو کیا وہ شام کا جو چاند تھا وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ فقالا، تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتی ہے لا، نہیں، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا ہے کہ اس طرح سے تم نے چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے. مطلب یہ کہ ہر علاقے کا اپنا چاند ہے. شام کے اندر جمعے کی رات کو دکھائی دے رہے ہیں اور مدینہ کے اندر ہفتے کی رات کو دکھائی دے رہے ہیں. مدینہ والوں نے ہفتے کے مطابق روزہ رکھا، شام میں نظر آ گیا تو انہوں نے جمعے کے مطابق روزہ رکھا. تو اگر آج آپ کا میڈیا آ جانے کے بعد، یہ مواصلات کے ذرائع آ جانے کے بعد، اگر مجھے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا کے آخری کونے میں چاند نظر آئے تو وہ میرا اور آپ کا چاند نہیں ہے، ہمارا وہ چاند ہے جو ہمارے علاقے کا چاند ہے. بولے ہمارا وہ چاند ہے جو ہمارے علاقے کا چاند ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو حکم دے دیا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو، مطلب عید کرو. اب وہ کون سی شروط ہیں جن کے پائے جانے سے روزہ فرض ہو جاتے ہیں؟ نمبر 1 اسلام، تو پتہ چلا کافر پر روزہ فرض نہیں ہے، اسلام. نمبر 2 عقل، تو پتہ چلا جو مجنون ہے، جس کی عقل ہی نہیں، بچپن سے بڑی عمر میں کسی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے جو عقل نہیں جس میں، اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے. نمبر 3 بلوغت، جو غیر بالغ بچے ہیں ان کو آپ پریکٹس کے لیے روزہ رکھوانا چاہیں تو رکھوا دیں، تاکہ ان کے دل میں شوق رغبت پیدا ہو کہ انہوں نے بڑے ہو کر لازمی یہ عبادت کرنی ہے، لیکن ان پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے. نمبر 4 اقامت پذیر ہونا، تو پتہ چلا ایک انسان اگر سفر کی حالت میں ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے. نمبر 5 حیض و نفاس سے طہارت، عورت کو 3 طرح کے حالات سے گزرنا پڑ سکتا ہے. ایک ہے ماہواری، ہر مہینے. نمبر 2 نفاس، بچے کی ولادت کے بعد. نمبر 3 استحاضہ، جو ماہواری کے ایام کے علاوہ یا بچے کی پیدائش کے ایام کے علاوہ ویسے ہی خون بیماری کی وجہ سے جاری رہتا ہے، تو یاد رکھیے گا اس میں روزے رکھے جائیں گے. صرف ماہواری کے ایام میں یا بچے کی ولادت کے بعد جو نفاس کے ایام ہیں ان کے اندر روزے نہیں رکھے جائیں گے، تو ان سے پاک صاف ہونا یہ بھی روزے کے لیے لازم ہے. نمبر 6 روزے رکھنے کی قدرت، ایک انسان مریض ہے، روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا تو ٹھیک ہے، اس پر بھی روزہ رکھنا فرض نہیں ہے. نمبر 7 نیت، بولے نمبر 7 نیت. یہاں پر ایک مسئلے کو سمجھ لیجیے، وہ ہم یہاں پر سمجھتے ہیں مریض کے بارے میں.
جس مرض سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے اس سے مراد وہ مرض ہے جس میں روزہ رکھنے سے آپ کے مرض میں اضافے کا خدشہ ہو. یعنی ہمارے ہاں یہ جو ہوتا ہے نا کہ جی کسی کے سر میں درد ہے جی سر میں درد ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ جی چلیں آپ سر میں درد ہو گئے تو روزہ چھوڑ دیں, بخار ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے جی روزہ چھوڑ دیں. روزہ آپ ایسے بیماری کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں, ایسے مرض کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں جس میں روزہ رکھنے سے بیماری میں اضافے کا خدشہ ہوتا ہے. ایسا مرض جو معمولی ہے, سر درد ہے, زکام ہے, حتیٰ کہ معمولی بخار ہے, نزلہ زکام ہے, جس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے, مطلب آپ روزہ رکھیں یا نہ روزہ رکھیں مرض میں کمی اضافی نہیں ہونی, وہ ویسے ہی ہے, اس میں روزہ رکھنا فرض رکھا جائے گا. ہاں ایک ایسا مرض ہو گیا کہ جس کے اندر اگر آپ نے میڈیسن نہ لی تو آپ کا مرض بہت پھیل سکتا ہے, بڑھ سکتا ہے, تو ٹھیک ہے روزہ چھوڑ دیجئے, میڈیسن لیجئے, پہلے علاج کیجئے اور پھر رمضان کے بعد جتنے روزے چھوٹے ہوں گے ان کی قضا دے دیجئے اور رکھ لیجئے. ایسے ہی ہے جی. دلیل سورۃ البقرہ کی آیت 185 جو آپ پڑھ بھی چکے ہیں. اللہ نے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ, جو اس مہینے کو پالے اس کے روزے رکھے, ومن کان مریضا, اور جو کوئی مریض ہو, او علی سفرین, یا سفر کی حالت میں ہو, فعدۃ من ایام اخر, تو دوسرے دنوں کی گنتی کو پورا کرے. یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے, ولا یرید بکم العسر, اور اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اور تاکہ تم گنتی کو پورا کرو, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی تکبیر کو بیان کرو جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم اللہ کا شکر کرو. تو یہ جو آیت ہے نا وہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا, جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں کی گنتی پورا کرو. یہ دلیل ہے کہ مرض کی حالت میں انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے. اب دیکھیں مرض دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے دائمی مرض, اس مسئلے کو سمجھیے گا. دائمی مرض کا مطلب ہے کہ جس سے آپ کبھی شفا یابی کی امید ہی نہیں ہے. مطلب ایک انسان بہت بوڑھا ہو چکا ہے یا پھر اس کو فالج, کمزوری کا ایسی بیماری لگ چکی ہے جس سے اب کبھی وہ صحت کی طرف نہیں لوٹے گا. ایسا مریض روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے گا, فدیے میں ایک مسکین کے ایک وقت کا کھانا فدیے میں دے دے گا. چاہے تو وہ روزانہ روزے کے بدلے میں کسی کو کھانا دے یا پھر پورے مہینے کا راشن کسی مسکین کو لے دے, دونوں صورتیں ہو سکتی. سمجھ آئے جی, یہ دائمی مرض والے ہیں, وہ فدیہ دیں گے. دوسرا ہے وقتی مرض. وقتی مرض مطلب جس سے شفا یابی کی امید ہے, کوئی بخار ہے یا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہے, یہ حضرات فدیہ نہیں دیں گے, بلکہ یہ رمضان میں جتنے روزے چھوڑیں گے 1 2 3 4 5 اس بیماری کی وجہ سے, رمضان کے بعد یہ اتنی روزوں کی قضا دیں گے. جتنے روزے چھٹی ہوں گے رمضان کے بعد یہ گنتی پوری کریں گے. اوپر آپ نے آیت کے اندر دلیل پڑھی نا, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, دوسرے دنوں کی گنتی کو پورا کرنا ہے. مطلب رمضان کے بعد شوال اور باقی دنوں کے اندر آنے والی گنتی کو پورا کرنا ہے. سمجھا گیا؟ اور جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں یا حاملہ ہیں, صحیح قول کے مطابق وہ بھی رمضان کے بدلے میں فدیہ نہیں دیں گی, بلکہ رمضان گزرنے کے بعد جتنے روزے ان سے چھوٹے ہوں گے ان کا اتنے روزوں کی گنتی کو پورا کریں گی, روزوں کی قضا دیں گی, پورے روزے کے بدلے میں روزہ رکھیں گی. اب آتے ہیں, یہ تو مریض کے بارے میں تھا, اب آتے ہیں جی مسافر کے بارے میں. یہی سورۃ البقرہ کی آیت 185 جس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا. اگر سفر میں روزہ رکھنا مسافر کے لیے مشقت کا باعث ہے, مطلب روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی صحت میں, اس کے سفر میں بہت فرق آ رہا ہے, تو علماء کا اتفاق ہے کہ ایسی حالت میں روزہ چھوڑنا افضل ہے. بولے ایسی حالت میں روزہ چھوڑنا افضل ہے. اور کیا دلیل ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر کے دوران کچھ رش دیکھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو دیکھا وہاں پر ایک آدمی ہے جس پر سایہ کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ روزے کی حالت میں ہے, بے ہوش ہو کر گر پڑا, اس پر ہم سایہ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر,
سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. بولے سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں. البتہ اگر مشقت نہیں ہے، جیسے آج کل کے اکثر سفر ہیں، رکھا بھی جا سکتے ہیں اور افطار بھی کیا جا سکتے ہیں. دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سفر کی رخصت پر عمل کرتے ہوئے نہیں رکھنا چاہتا تو ٹھیک ہے، آپ نہ رکھیے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں برداشت کر سکتا ہوں، میں رکھنا چاہتا ہوں، تو ٹھیک ہے، آپ رکھیے. جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے ہے، حضرت ابو الدرداء کی، کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے بعض اسفار میں، ایک بڑے گرمی کا دن تھا. اتنا گرمی کا دن تھا کہ ہم میں سے ہر آدمی نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا ہوا تھا گرمی کی شدت سے. اور ایسی گرمی میں ہم میں صرف 2 لوگ تھے جو روزے کی حالت میں تھے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضرت ابن رواحہ، عبداللہ بن رواحہ ان کا نام ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس 2 لوگ تھے جو روزے کی حالت میں تھے. باقی ہم میں سے ہر بندہ شدید گرمی کی حالت میں تھا اور روزے سے نہیں تھا. تو یہی حدیث اس چیز کی دلیل ہے کہ روزہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے اور روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے. اب آتے ہیں جی سحری کی طرف. سحریاں اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت 187 کیا فرمایا؟ کلو وکلو واشربو، اور کھاؤ اور پیو کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ فجر کا سیاہ داغا سفید داغے سے بالکل واضح ہو جائے. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزوں کو پورا کرو رات تک. اور حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحریاں کرو، فإن فی السحور برکہ، کیونکہ سحریوں کے اندر برکت ہے. سحریاں کرو کیونکہ سحریوں کے اندر برکت ہے. اور اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عامر کی، حضرت عامر بن عاص کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں جو چیز فرق کرنے والی ہے نا، جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی اکلۃ السحر، سحریوں کا کھانا. سحریوں کا کھانا یہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے اندر فرق ہوگی. اور اگلی حدیث حضرت انس کی کہ زید بن ثابت نے ان کو بتایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی اور پھر سحری کرنے کے بعد نماز کی طرف اٹھے. تو حضرت انس نے ان سے پوچھا کہ جی کم بینہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور نماز ان کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دیر سحری کرنے کے بعد نماز پڑھی؟ تو انہوں نے کہا قدر 50 آیا، تقریباً جتنا ٹائم 50 آیات کی تلاوت میں لگتے ہیں نا، یہ 15-20 منٹ کا ٹائم، 50 آیات کی تلاوت میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا، اتنا فاصلہ تھا. کیونکہ اس زمانے میں گھڑیاں تو نہیں تھی، تو صحابہ کرام آیات، ماشاءاللہ اس سے ان کی قرآن کی محبت بھی پتہ چلتی ہے نا، کہ اگر انہیں ٹائم کی لیمٹ بتانی ہے نا تو آیات کی قرات سے بتا رہے ہیں کہ یہ جو 50 آیات جتنا ٹائم لگتے ہیں نا، تقریباً اتنا ٹائم تھا سحری اور نماز کے دوران. اللہ. آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ کھجور شاید صرف افطاری کے اندر کھائی جاتی ہے، نہیں، کھجور افطاری اور سحری دونوں کے اندر کھائی جاتی ہے. بولے جی کھجور افطاری اور سحری دونوں میں کھائی جاتی ہے. تو یہ جو سحری ہے نا، اس کی بہترین سحری ہے مومن کی کھجور. تو آپ سحریوں کے اندر بھی کھجور کھائیے. اچھا جی، اب دیکھیں ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے، خاص کر ان دنوں کے اندر، کہ رات کو کہیں سے افطاری بہت کر لی، یا پھر کہیں رات کو 11-12 بجے دعوت کھانے چلے گئے، اتنا پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، بس جی اب سحری کرنی نہیں. یہی تو ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق ہے. اگر آپ سحری کا آپ کو بالکل دل نہیں ہے، مطلب نہیں کچھ کھانا پینا چاہ رہے، تو کم از کم ایک کھجور کھا لیجئے، پانی پی لیجئے، سحری کی نیت سے کچھ ہلکا پھلکا اپنے منہ میں ڈال لیجئے. کیونکہ اہل کتاب کے اور ہمارے روزوں کے درمیان میں سحریوں کا کھانا ہے، اور سحری کا کھانا وہ کھانا ہے جس کھانے میں برکت ہے. سحریاں کھاؤ کیونکہ سحریوں میں برکت ہے. اب یہاں پہ ایک اور مسئلے کو سمجھ لیجئے. روزے کی نیت روزے سے پہلے ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبیت الصیام قبل الفجر، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی، فلا صیام له، اس کا کوئی روزہ نہیں. تو روزے دار کیا کرے گا؟ روزے دار روزے کی نیت رات سے کرے گا.
نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے. رات کو جب وہ یہ سوچتے ہیں نا کہ میں نے صبح اٹھ کر روزہ رکھنا ہے، تو بس یہی اسی چیز کا نام نیت ہے. وہ رات کو یہ سوچتے ہیں نا، مطلب چاہے وہ سویا یا نہیں سویا، رات کو یہ ہے کہ صبح میں نے روزہ رکھنا ہے، یہی نیت ہے. ہمارے معاشروں میں جو زبان سے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں نا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ کسی حدیث سے یہ لفظ ثابت نہیں ہے. نمبر 2، معنی کے اعتبار سے بھی یہ لفظ درست نہیں ہے. نہ کسی حدیث سے ثابت ہے، نہ معنی کے اعتبار سے یہ الفاظ درست ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں عربی زبان کے اندر دن جو ہے نا وہ مغرب کے ٹائم داخل ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، عربی زبان میں دن داخل ہوتا ہے مغرب کے ٹائم سے. مغرب سے لے کر یہ مغرب سے لے کر اگلے دن کی مغرب تک یہ ایک دن ہوتا ہے. دیکھیں نا، اسی وجہ سے تو چاند آپ لوگ دیکھتے ہیں مغرب کے بعد، اور آپ کہتے ہیں چلے جی یکم رمضان ہے، تراویح بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، روزے شروع ہو جاتے ہیں رات سے ہی. سمجھ آئی؟ آپ دیکھیں سحری کے ٹائم آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سحری کے ٹائم آپ کہہ رہے ہیں وہ بِصَوْمِ غَدٍ، غد عربی میں کہتے ہیں ٹمارو کو، آنے والے کل کو. تو آپ سحری کے ٹائم کہہ رہے ہیں میں آنے والے کل کی نیت کرتا ہوں. کیا مطلب روزہ آپ آج رکھ رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں تو آج روزہ رکھ رہے ہیں، تو کل کے روزے کی نیت کیسے کرتا ہوں؟ تو نہ یہ دعا معنی کے اعتبار سے درست ہے، اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر یہ ثابت ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور جب آپ نے یہ نیت کی کہ میں روزہ رکھوں گا، صبح رکھنا ہے، اسی چیز کا نام نیت ہے. بولے اسی چیز کا نام نیت ہے. اب دیکھتے ہیں روزے کی حالت میں روزہ دار کے لیے مستحب امور. کون سے امور مستحب ہے؟ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کو کھانے کی طرف دعوت دی جائے اور وہ روزے کی حالت میں فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو اسے چاہیے کہ وہ کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. مطلب اگر کوئی کھانے کا کہہ بھی دیتا ہے تو اسے کیا وہ کہے إِنِّي صَائِمٌ، میں روزے کی حالت میں ہوں. تاکہ وہ مطلب خاص کر یہ نفلی روزے کے بارے میں بھی ہے. اکثر اوقات نفلی روزے کی حالت میں بندہ کسی کی دعوت کو فوراً ریجیکٹ کر دیتا ہے، اور بعض اوقات بندہ ریاکاری سے بندے کے لیے بتاتا بھی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے. تو نہیں، حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے اس کو بتا دے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، تاکہ اس کے دل میں بھی کوئی ایسی بات نہ آئے کہ میرا مسلمان بھائی میری دعوت کو قبول کیوں نہیں کر رہا. اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، نہ کوئی گناہ کا کام کرے جب تم میں سے کسی ایک کے روزے کا دن ہو، نہ کسی پر چیخے چلائے. اگر کوئی گالی دیتا ہے یا اس سے لڑائی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے اِنِّی امْرُؤٌ صَائِمٌ، بے شک میں روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں. اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به، جو جھوٹی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، والجہل اور جہالت نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑے. اب یاد رکھیے گا کہ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑنا پڑ بھی جائے نا، تو پھر بھی اسے چاہیے کہ وہ عام حالت میں نہ کھائے پیے تاکہ روزے کی حرمت برقرار رہے. مطلب کسی شرعی عذر کی وجہ سے اگر روزہ نہیں بھی رکھا تو پھر بھی اسے چاہیے کہ وہ کھلے عام نہ کچھ کھائے پیے تاکہ رمضان کی روزے کی حرمت ہر دل کے اندر برقرار رہے. مزید ایک حدیث جان لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائمن، کتنے ہی روزے دار ہیں لیس لہ من صیامہ الا الجوع، جن کو اپنے روزے سے بھوک کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، ورب قائم، اور کتنے ایسے رات کا قیام کرنے والے ہیں، تراویح تہجد پڑھنے والے ہیں، لیس لہ من قیامہ الا السحر، جس کو جاگنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا اپنے قیام سے. اللہ اکبر. تو دیکھیں وہ نا میں کتاب میں پڑھا تھا، بڑی پیاری ایک نصیحت لکھی ہوئی تھی کہ روزہ 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک عام لوگوں کا روزہ، ایک خاص لوگوں کا روزہ، اور ایک خاص الخاص لوگوں کا روزہ. عام لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ بس کھانا پینا چھوڑ دیا اور باقی سب کچھ جاری رکھا. خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ کھانا پینا چھوڑا،
حرام سے اپنے آپ کو بچایا اور فرائض کی پابندی کی۔ خاص الخاص کا روزہ یہ ہے کہ کھانا پینا چھوڑا، ہر حرام چیز سے اپنے آپ کو بچایا، ہر مستحب چیز پر عمل کیا اور ہر فرض کو اپنایا، آنکھوں کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، ہاتھ کی حفاظت کی۔ یہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے۔ تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ کا ان میں سے روزہ عام لوگوں والا روزہ ہوگا، خاص لوگوں والا، یا خاص الخاص لوگوں والا۔ اور یہ جو خاص الخاص ہے نا، یہ اللہ کے بھی خاص الخاص لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلا مسئلہ سن لیجئے، وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ، جب آپ وضو کریں نا تو ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کریں، اچھی طرح سے ناک میں پانی ڈالیں، إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، سوائے یہ کہ آپ روزے کی حالت میں، جب روزے کی حالت میں ہونا تو پھر ناک میں زیادہ پانی اوپر نہ لے کر جائیں۔ اگلی حدیث صحیح بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول جائے وہ کچھ کھا پی لیں، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، تو اپنے روزے کو پورا کرے، اپنے روزے کو پورا کرے، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا اور اللہ نے اس کو پلایا ہے۔ جو کوئی بھول جائے اور کھا پی لے وہ اپنے روزے کو پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا ہے۔ تو روزے کی حالت میں انسان کو فرض نمازوں کی پابندی، نوافل کا اہتمام، تلاوت، ذکر و اذکار، اچھے اخلاق اور دیگر طاعات کے کاموں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں سحری کے بعد افطاری کی طرف، بالکل آخری ہمارے مسائل ہیں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس بخیر، لوگ ہمیشہ خیر پر قائم رہیں گے، ما عجل الفطرہ، جب وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی افطاری کا ٹائم تو ہو چکا لیکن کچھ انتظار کر لیں، تسلی ہو جائے، نہیں، جب ٹائم ہو چکا تو پھر افطاریوں میں جلدی کیجیے، بولے افطاریوں میں جلدی کیجیے۔ سحریوں میں تاخیر، مطلب سحری بالکل آخری وقت پہ کیجیے، یہ سنت ہے، اور افطاری بالکل پہلے وقت پہ کیجیے، یہ سنت ہے۔ اگلی حدیث سنیے افطاری سے متعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للصائم عند فطره دعوۃ ما ترد، روزے دار کی افطاری کے وقت ایک دعا ہے جس کو رد نہیں کیا جاتا۔ تو اگر آپ کی بھی کوئی خاص دعا ہے تو آپ اللہ سے افطاری کے وقت میں وہ دعا مانگا کریں۔ اگلی حدیث حضرت انس بن مالک کی، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یفطر علی رطبات، رطب کہتے ہیں تر کھجور کو، وہ جو ایک یلو کلر کی یا ایک بڑی نرم تر کھجور ہوتی ہے نا، بالکل تازی کھجور درخت سے اتری جسے کچھ دن ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رطب سے روزہ افطار کرتے ہیں، قبل ان یصلی، نماز پڑھنے سے پہلے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رطبات نہ ہوتی، فَعَلَى تَمَرَاتٍ، تو پھر تمر سے افطار کرتے، تمر کہتے ہیں خشک کھجور کو، پھر خشک کھجور سے افطار کر لیتے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تمرات بھی نہ ہوتی، حَسَى حَسَوَاتٍ مِّن مَّاءٍ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چلو لے لیا کرتے تھے۔ اللہ غور کریں نا، یعنی اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر تر کھجور ہے تو اس سے افطار کریں، نہیں ہے تو خشک سے، نہیں ہے تو پانی سے۔ دوسرا جو چیز ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی ایسے حالات بھی آتے کہ افطاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور بھی نہ ہوتی تو آپ پانی کے چلو سے روزہ افطار کر لیتے۔ اور آج ہمارے دسترخوان پر کیا کچھ نعمت نہیں ہوتی افطاری کے وقت، اور اگر پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں یا ان نعمتوں کا حق ادا نہ کریں تو پھر ہمیں جواب دہی کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، افطار مطلب کھجور کھانے یا پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا، بولے انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں جی سحری اور افطاری کے بعد قیام اللیل کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ کی روایت متفق علیہ، مطلب صحیح بخاری مسلم دونوں کتابوں میں، کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ما كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعتين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے. یصلی 4 4 رکعت پڑھتے ہیں. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، ان کی خوبصورتی کے بارے میں اور ان کی طوالت کے بارے میں، مطلب کتنی وہ لمبی پڑھتے ہیں، آپ پوچھیں ہی نہ، اتنی پیاری اور لمبی رکعت پڑھتے. ثم یصلی 4 پھر 4 رکعت پڑھتے. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، آپ ان کی خوبصورتی، ان رکعات کی طوالت کے بارے میں پوچھیں ہی نہ. ثم یصلی 3 پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت پڑھتے. تو یہ 4 4 مطلب 2 2 کر کے 4 پڑھتے. 4 پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام کرتے اور پھر اگلی 4 پڑھتے اور پھر آخر میں 3 پڑھتے. تو یہ 11 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں پڑھا کرتے تھے. سمجھا کہ جی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. اب ہمارے معاشرے میں ایک بہت اختلافی مسئلہ ہو جاتا ہے. رمضان آتا ہے تو ہم اس بحث میں پڑھ جاتے ہیں جی تراویح 11 پڑھنی ہے، 20 پڑھنی ہے، 40 پڑھنی ہے. اللہ کے بندے آپ 100 پڑھنی ہے 100 پڑھیے، جتنی رکعات پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، لیکن سنت صحیح بخاری مسلم کی حضرت عائشہ کی حدیث کے مطابق 11 رکعات کو کہیے. بتائیے 11 رکعت سنت ہے، اس سے اوپر آپ جتنی مرضی پڑھنا چاہیے، پوری رات قیام کیجیے، کوئی حرج. لیکن یہ مت کہیے کہ 11 سے اوپر 20 یا 32 یا بعض جگہ 33 پڑھی جاتی ہیں. یہ مت کہیے کہ یہ سنت ہے. سنت 11 رکعت ہے اور پھر اس سے اوپر آپ جتنی پڑھنے چاہیے پڑھیے. بعض علماء نے یہ جمع کی کہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو زیادہ پڑھیے، 40 پڑھیے، جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھیے. اور اگر آپ زیادہ طویل پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوتا تھا، زیادہ زیادہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ 11 رکعت پر کفایت کیجیے اور قرآن زیادہ پڑھیے. اللہ اکبر. اگلی حدیث وہی والی ہے جسے ہم اختصار کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات تک قیام کیا تھا اور پھر چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے. جب آپ نے لوگوں کا شوق دیکھا، اگلی صبح جب لوگوں نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین پڑھی، خطبہ دیا اور پھر لوگوں سے یہ فرمایا کہ مجھے جو ڈر ہوا نا وہ یہ ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے اور پھر تم عاجز آ جاؤ، تم اس کی قدرت نہ رکھو، تو اس وجہ سے میں پھر چوتھی رات نہیں نکلا. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں کو پھر سے ایک امام پر جمع کر کے ان کو تراویح کی عبادت شروع کروا دی گئی. کیوں؟ کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے تو یہ خدشہ نہیں ہے کہ اب تراویح کی عبادت فرض ہو جائے گی، کیونکہ فرائض اور محرمات اور عبادات اور دین، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں مکمل ہو چکا تھا. اب آتے ہیں جی ان امور کی طرف، مفطرات الصوم یا مفطرات الصوم، جو روزے کو توڑنے والی ہیں، ایسی چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ باطل یا فاسد ہو جاتا ہے، جن سے بچنا روزے دار کے لیے فرض ہے. ٹھیک ہے جی، جیسے کھانا پینا، بستری وغیرہ ساری چیزیں، تو جن جن کاموں سے روزہ فاسد ہو جاتے ہیں. فقہاء کرام نے مفسدات الصیام میں 7 چیزوں کو ذکر کیا. نمبر 1 الجماع، ہم بستری کرنا. نمبر 2 الاستمناء، خود لذتی. نمبر 3 الاکل والشرب، کھانا یا پینا کچھ بھی. نمبر 4 ما کان بمعنى الاکل والشرب، جو کھانا پینا تو نہیں ہے لیکن کھانے پینے کے معنی میں ہے. کیا مطلب معنی میں ہے؟ مطلب جو آج کل خوراک کی نالی لگائی جاتی ہے. اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے میں کھا پی تو نہیں رہا، لیکن کھا پی نہیں رہی، لیکن نالی تو لگی ہوئی ہے خوراک کی، یہ کھانا پینا ہی تو ہوا. کھانا پینا کیا اس کے حکم میں جو بھی چیز ہے. نمبر 5 اخراج الدم بالحجامہ، حجامہ کے بارے میں بھی درست یہی ہے کہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نمبر جسے آپ سنگی لگوانا کہتے ہیں حجامہ. نمبر 6 القی عمدن، جان بوجھ کر قے کرنا. ایک انسان ہے جس کی قے بیماری کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جان بوجھ کر اس نے قے نہیں کی بلکہ اس کی قے ہو گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ اپنے روزے کو پورا کرے. لیکن ایک انسان اگر جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. نمبر 7 خروج دم الحید او النفاس من المرأة، عورت کے ماہواری کے ایام یا بچے کی ولادت کے ایام کا شروع ہو جانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ وہ امور ہیں جن سے روزہ
ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ان میں سے جو سب سے زیادہ قابل مواخذہ ہے نا، جس پر کفارہ لازم آ جاتا ہے، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا یا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلانا، وہ ہے ہم بستری کرنا. رمضان میں دن کے وقت ہم بستری. کیونکہ دیکھیں جب اللہ رب العزت نے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کے راتوں میں اللہ نے تمہاری بیویوں کی طرف تمہارا جنا حلال کر دیا، تو پھر یہ سوال ہی باقی نہیں بچا. اس وجہ سے شریعت اسلامیہ نے اس پر کفارہ مقرر کر دیا کہ اگر کوئی رمضان میں دن کے وقت ایسا کام کرے گا تو کفارہ ہے وہ. اور وہ کیا ہے؟ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا. اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر 60 مساکین کو کھانا کھلانا. ٹھیک ہے جی، یہ کفارہ اس پر لازم آ جاتا ہے. اچھا، جماع کے علاوہ اگر اس نے کوئی اور ایسا کام کیا جس سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا تو اسے چاہیے کہ اب باقی دن وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا. یہ نہیں کہ اب روزہ ٹوٹ گیا تو باقی دن اب جو مرضی کرتا پھرے. باقی دن وہ کچھ بھی کھائے پیے گا نہیں، اور پھر اس روزے کے بدلے میں رمضان کے بعد اسے قضا دینی ہوگی. ایسے امور جن کے مفسدات ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے. ان میں سے کچھ خاص علاج کے طریقے ہیں، جدید طریقے جن کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں. انجیکشن. دیکھیے آپ کا انجیکشن 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک تو وہ ہے جو مغذی ہے، مغذی مطلب وہ غذا والا انجیکشن ہے، اس سے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے. دوسرا انجیکشن وہ ہے جس سے آپ کے جسم میں کوئی غذا نہیں جا رہی، اس سے کیا ہو رہا ہے جی؟ اس سے آپ کا درد کم ہو رہا ہے یا بخار وغیرہ ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. بولے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. اور بہتر یہی ہے کہ انسان ایسا علاج بھی افطاری کے بعد بھی کرے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو سعودی عرب کے ایک بڑے مفتی گزرے ہیں، فقیہ گزرے ہیں اس امت کے، ان سے سوال ہوا انجیکشن کے بارے میں. انجیکشن کے بارے میں ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ جو رگ کے اندر یا عضلات کے اندر انجیکشن وغیرہ لگائے جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ روزہ توڑنے والی اشیاء میں شامل نہیں ہے، اور نہ یہ روزہ توڑنے کے معنی میں یا اس کے قائم مقام ہے، اور نہ یہ کھانے پینے کے یا ان کے قائم مقام ہے. تو اس وجہ سے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا، وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سرما وغیرہ لگانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، خوشبو لگانا روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، آنکھوں یا کان میں قطرے ڈالنا، درد وغیرہ کے قطرے ڈالنا روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آکسیجن لگانا کوئی فرق نہیں پڑتا، انسولین کا انجیکشن لگوانا کوئی فرق نہیں پڑتا، دانتوں میں انجیکشن لگانا درد وغیرہ کا کوئی فرق نہیں پڑتا، مسواک کرنا کوئی فرق نہیں پڑتا، میک اپ وغیرہ کا کرنا روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سوئے ہوئے میں ایک انسان کو احتلام ہو جاتا ہے جس میں اس کا کوئی قصد یا ارادہ شامل نہیں تھا، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہونٹوں وغیرہ پر لپسٹک لگانا کسی خاتون کا روزے پر فرق نہیں پڑتا، کوئی اگر اپنے دانت نکلواتا ہے روزے پر فرق نہیں پڑتا، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا فرق نہیں پڑتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ یا مسواک کا استعمال کرے یا پھر ٹوتھ پیسٹ کا استعمال افطاری کے بعد کرے، اور اگر روزے کی حالت میں کرنا پڑے تو احتیاط سے کرے، ٹوتھ پیسٹ کو نگلے نہ، گلے میں نہ جانے دے. غیر ارادی طور پر کا آ جانا روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ضرورت کے وقت کھانے کا چکھنا بغیر نگلے. دیکھیں ایک ہوتا ہے چکھنا اور ایک ہوتا ہے نگلنا. چکھنا مطلب خاص کر کوئی عورت اپنی زبان پر ہلکا سا کسی چیز کو لگا کر ٹیسٹ کر لے اور پھر اس کو صاف کر دے، بولے اس سے روزے میں فرق نہیں پڑتا. اور ایک انسان کے ہاتھ میں برتن ہے، مثلا وہ پانی پی رہا ہے، چائے پی رہا ہے، یا پھر اس کے ہاتھ میں ایک لقمہ ہے یا اس کی پلیٹ میں چند لقمے ہیں اور آذان ہو جاتی ہے، تو اپنی حاجت اور ضرورت کے مطابق بس وہ اس سے کھا پی لیتے. دیکھیں ایک تو ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات بعض علاقوں میں آذان 15-20 منٹ تک جاری رہتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جی جب تک آذان ہو رہی ہے آپ موج مارے کھائیں پیئیں، حالانکہ مسئلہ ایسے نہیں ہے. آذان اللہ اکبر اس لیے ہے کہ آپ کھانے پینے سے رک جائیے، بس ہو چکی، صبح داخل ہو چکی. سمجھا گیا جی؟ تو یہ بالکل بھی طریقہ درست نہیں ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں
کہ وہ جان بوجھ کر اذان کے ٹائم ہی کھاتا ہے اور اذانوں کے درمیان ہی کھاتا ہے تو اس کا روزہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے، ضرورت کے مطابق ہے اور اذان ہو گئی تو بس وہ اپنی ضرورت کو پورا کرے اور پھر اس برتن کو چھوڑ دے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے فریضہ صوم کورس کو مکمل کیا، اہمیت، فضیلت اور احکام و مسائل۔ کفارے مجلس کی دعا پڑھتے ہیں اور پھر آپ کے سوالات جوابات کی طرف آتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔